3 مرتبہ یا 5 مرتبہ اس کو صاف کرنا ہے۔ تختے کو صاف کرنے کے بعد دوسرا درجہ کس چیز کا آئے گا؟ میت کو اس تختے پر لٹانے کا۔ اب میت کو آپ نے تختے پر لٹا دیا، اب تیسرا درجہ آتا ہے میت کے کپڑے اتارنے کا۔ اس کے لیے جو لازمی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم جو مرد ہے نا، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ مرد کا سطر ہے، اور جو عورت ہے اس کا سطر پاؤں کے ناخن سے لے کر بالکل یہاں تک غسل دیتے وقت۔ تو پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے آپ نے ایسا اکثر لوگ کفن والا کپڑا ڈالتے ہیں، بولے کیونکہ اس پر جب پانی آپ ڈالیں گے نا تو وہ گیلا ہو جاتا ہے تو نیچے سطر نظر آتا ہے، تو اس لیے جو کپڑا آپ نے مرد کے اس ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈالنا ہے نا، وہ کپڑا ایسا ہو کہ اگر اس پہ آپ پانی ڈال دیں تو میت کا سطر نظر۔ مثال کے طور پہ یہ کپڑا تھا، یہ ہم نے یہ یہاں پہ ڈالا، سمجھ آ گئی نا؟ نظر آ رہا ہے تو اچھا یہ کپڑا ڈال دیا۔ اب اگر آپ میت کی قمیض کو اتار سکتے ہیں آسانی سے، اگر بٹن کھول کے آپ اتار سکتے ہیں تو آپ اس کی قمیض اتار دیں۔ اگر اس طرح اتار نہیں سکتے تو کینچی کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ادھر سے بھی کاٹتے ہیں، ادھر سے بھی کاٹتے ہیں، وہ قمیض الگ ہو جائے گی، پھر اس کو نیچے سے اٹھا کے سائڈ پہ کرنا آسان ہے۔ اسی طرح شلوار ہے، اس کا ناڑا کھول لیں اور اس کی شلوار جو ہے اس کو اتار دیں، یہ ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کو نہیں کر سکتی تو اس کو بھی کینچی کے ذریعے سے آپ کاٹ کے اتار سکتے ہیں۔ اب آپ نے میت کے جسم سے کپڑے اتار دی، صرف وہ پردے والا کپڑا وہ اس کے اوپر موجود ہے۔ اب اس سے اگلا جو انسان زندگی میں کام کرتا ہے اس کے مطابق آپ نے میت کو غسل دینا ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ سب سے پہلے مثال، انسان جب نماز کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ استنجا کرتا ہے۔ تو پہلا درجہ جو میت کو ہے وہ میت کو استنجا کروانے کا۔ اب میت کو استنجا کس طرح کروانا ہے؟ اس کے لیے آپ لفظ دستانے وغیرہ، اگر موقع پر وہ نہیں ہے تو کوئی بھی کپڑا ایسا ہو جس کو آپ جو دایاں ہاتھ ہے یہ بات اس کے ساتھ آپ نے اوپر لگا کر دائیں ہاتھ یعنی کھبے ہاتھ سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ میت کو استنجا کروانا ہے۔ اور کپڑا لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح زندہ انسان کے دونوں شرمگاہوں کو انسان ہاتھ کے ساتھ مس نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد بھی انسان ان کو مس نہیں کر سکتا۔ میت کو پہلے نمبر پہ آپ نے استنجا کروانا ہے۔ اب یہاں پہ جو ویسے حدیث کے اندر لکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے جو مٹی کے 3 ڈھیلے ہیں نا ان کے ذریعے سے صفائی کرنی ہے، لیکن چونکہ اب پانی بھی ہے، اگر وہ آپ کر لیں تو ٹھیک ہے، وہ اگر کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی جگہ پہ جو دوسرا ٹیشو پیپر وغیرہ ہے وہ بھی اگر آپ استعمال کر لیں اور اس کے بعد اس جگہ پہ آپ پانی بہا دیں تو تب بھی استنجا اس کا ہو جائے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کے بعد اگلا درجہ کس چیز کا آتا ہے؟ جب ہم زندہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ استنجا کے بعد غسل کے لیے بیٹھتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے پہلے بیٹھ کے جو میت ہے اس کا دایاں ہاتھ، کون سا؟ دائیں ہاتھ کو آپ نے یہاں تک دھونا ہے، اس کے اوپر آپ نے پانی بہا دینا، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح آپ نے اس کا جو بایاں ہاتھ ہے وہ دھو دینا۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر ہاتھ دھونے کے بعد زندہ آدمی کیا کرتا ہے؟ قربانی کرتا ہے، لیکن اب جو میت ہے اس کے منہ کے اندر آپ نے پانی نہیں ڈالا، آپ نے ایسے کر لینا ہے کہ روئی جو ہے اس کے 6 ٹکڑے کر لینا۔ روئی کی کتنے ٹکڑے کر لینے؟ 6۔ ان 6 ٹکڑوں میت نہیں ہوگی، میت آؤ 6 ٹکڑے کر لینا۔ اب آپ نے 6 ٹکڑے کر کے نا کون میں میت اٹھایا کچھ اٹھانا نہیں ہے، وہ سلٹے لانا ہے۔ اچھا وہ روئی کو گیلا کر کے نا آپ نے تھوڑے تن تو آپ نے ہونٹوں کے ساتھ پہلی کو اس طرح لگا کے سر پہ کر دینا ہے، دوسری روئی لے کے اس کو بھی اس طرح لگا کے، تیسری کو بھی اس طرح لگا کے، اسی طرح جو 3 باقی رہیں گی پہلے ایک ناک کے اندر، پھر دوسرے ناک کے اندر،
ان کو وہاں پہ ڈال کر لگا کر ناک صاف کر کے ان کو بھی آپ نے کیا کر دینا ہے، پھینک دینا ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب اس سے اگلا درجہ کس چیز کا آتا ہے؟ منہ دھونے کا، چہرے دھونے کا، وضو آپ کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح آپ نے پانی اس کے چہرے پہ ڈال کے یوں آپ نے اس کو ہاتھ کے ساتھ مل لینا ہے۔ اب اگلا درجہ آتا ہے بازو۔ بازو یہاں تک آپ نے میت کے بازو جو ہے ان کو کیا کر دینا ہے، دھو لینا ہے، پہلے دائیں کو پھر بائیں کو۔ پھر اگلا درجہ آئے گا کس کا؟ سر کے مسح۔ اپنے ہاتھ پہ آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال کے ہاتھ گیلا کر کے جو میت ہے اس کے سر پہ ہاتھ کو یوں پھیر دینا، یہ اس کے سر کا مسح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس کے جو پاؤں ہیں ان کو ٹخنوں سمیت آپ نے کیا کر دینا ہے، دھو دینا۔ اب میت کا ایک مرتبہ وضو جو ہے اس کو کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے غسل کی طرف جانا، تو سب سے پہلے آپ نے آنا ہے میت کے سر کی طرف۔ سر کو تھوڑا سا اونچا کر کے ایسے اس پہ پانی ڈال کے، داڑھی اگر ہے داڑھی پہ پانی وغیرہ ڈال کے اس پر آپ نے سر اور داڑھی پہ اس کے صابن لگا کے اس کو مل کے پھر اس میں پانی ڈال کے صابن سے کیا کر دینا ہے، ختم کرنا۔ یہ سر کی بات ہو گئی۔ پھر آپ نے دائیں طرف سے شروع کرنا، اس لیے کہا نا کہ جو انسان غسل دے تو اس وقت دو کم از کم اندر ہوں، ایک پانی ڈالنے والا ہو تو دوسرا اس کے ساتھ، ایک غسل دینے والا ہو دوسرا پانی ڈالنے والا۔ اب آپ نے یوں کرنا ہے، وضو بھی ہو گیا، میت کے سر کو بھی آپ نے کیا کر دیا، غسل دے دیا، دھو دیا۔ اب اس کو اس طرف کھڑے ہو کے ایک آدمی نے میت کو یوں کرنا، کلی سے کروٹ نے، لیکن اس صدر والے کپڑے کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ اب یہ اس کا ہاتھ یہاں پہ ہے تو آپ نے یہاں سے یہاں تک سر تو ہو گیا، یہاں سے پانی ڈالنا شروع کرنے یہاں ادھر پہنچتا 3 مرتبہ آپ نے کیا کرنا ہے، پانی ڈالنا ہے۔ اگر آپ یہاں ہاتھ وغیرہ لگانا چاہیں تب اس میں کوئی حرج نہیں، آپ لگا سکتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے پانی ڈالنا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو پانی آپ ڈال رہے ہیں وہ پانی بالکل نچلے حصے تک چلا جائے۔ اس طرف ہو گیا۔ اب آپ نے اس کو دوسری طرف کرنا، یہ طرف آ گئی، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح آپ نے 3 مرتبہ یہاں پہ پانی بہا دینا، بالکل یہاں تک، سمجھ آئی؟ یہاں تک جب آپ 3 مرتبہ پانی بہائیں گے کہ وہ پانی بالکل نیچے تک پہنچ جائے تو اس صورت کے اندر گویا کہ آپ کا یہ غسل مکمل ہو گیا۔ ایک بات رہ گئی تھی کہ جب آپ اس کو غسل دے رہے ہیں اس وقت میت کے پیٹ پہ ہلکا ہلکا ہاتھ، میت کے پیٹ پر ہلکا ہلکا ہاتھ آپ پھیر دیں تاکہ اندر اگر تھوڑی بہت ہی نجاست ہے تو وہ باہر نکل جائے۔ ہاں، اب یہ غسل آپ کا ہو گیا مکمل، ٹھیک ہے؟ اگر غسل دینے کے بعد نجاست نکلتی ہے تو پھر غسل آپ نے دوبارہ نہیں دینا، بلکہ وہ نجاست جو ہے اس کو کسی چیز کے ذریعے سے صاف کر کے آپ دیں گے، باقی جو غسل آپ نے دے دیا وہ ہو گئی۔ غسل کی بات سمجھ آ گئی؟ اتنا